السلام علیکم۔ یا اللہ سے مدد آغا جان کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، آپ سناؤ کیسے، خیر سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر ہے آپ کی دعا سے سب خیریت۔ تھینک یو سر۔ اچھا آغا جان، کویشچن شارٹ ٹائم میں مجھے پتا ہے جی آپ نے آلریڈی بتایا ہوا وہ جو بیعت کے حوالے سے، مولا کی بیعت محمد سجاد علیہ السلام کی آپ نے ڈیٹیل بھی کی ہے سارا، آپ نے محمد علیہ السلام کی ایگزامپل دی ہے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء کی بھی آپ نے بتایا۔ پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ کیا امام علی علیہ السلام نے پہلے 3 خلفاء کی اور معاویہ کی بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ معاویہ کی تو نہیں کی تھی نا، معاویہ تو نہیں کی تھی، معاویہ سے تو جنگ تھا نا۔ پہلے 3 کے متعلق عمر کے متعلق نہیں ہے ہمارے پاس کوئی روایت کوئی خاص کہ عمر یا عثمان لوگوں نے بیعت لی ہو۔ یہ تو اگر بیعت کی بھی ہو نا تو یہ ہمیں اس کے پاس کوئی خاص روایت نہیں۔ ابوبکر کے متعلق روایت ہے کہ گھر پہ جب حملہ کیا تھا ان کو لے کے گیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان تھا کہ آپ جو ہے نا ان سے اگر آپ کو کوئی انصار نہیں ملتا تو آپ ان سے نہ لڑیں اور اپنی جان کو بچائیں اور ان کے ساتھ بیعت کریں۔ تو امام علی علیہ السلام کو جب یہ مسجد میں زبردستی لے کے گئے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے ان سے انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو قتل کریں گے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے پھر سارے اپنے دلائل بیان کیے تھے کہ بھئی تم نے تو یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا۔ بہرحال سلمان بھی تھا، ابو ذر بھی تھا، اس کی کتاب آپ پڑھیں، اس میں کتاب سلیم میں حدیث نمبر 4 تفصیل کے ساتھ موجود ہے، دوسرے مقامات پہ بھی کتاب سلیم میں دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔ تو پھر وہاں پر مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ کھولا نہیں تھا، ہاتھ بند تھا اس طرح، ابو بکر نے اس پہ ہاتھ لگایا تھا، تو یہ ہوا تھا۔ جی ہاں یہ ہوا تھا جی ہاں۔ اور وہ لیکن مولا علیہ السلام یہ ان کا اپنا ابھی عقیدہ، یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو خلیفۃ اللہ مانتا ہوں۔ یہ اکراہ تھا، سب کچھ اکراہ اور تقیہ تھا، اکراہ تھا یعنی قتل نہ ہونے کے لیے، کیونکہ یہ نہیں کہ ان کو قتل ہونے سے بھی خوف تھا، یہ کوئی بزدلی وغیرہ نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا کہ بھئی آپ جب ظالم کی حکومت میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک آپ کو تقیہ کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ سب انبیاء اسی طرح ظالمین کی حکومت میں رہتے تھے۔ امام عصر علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ میرے آبا کے سب گردنوں پر اپنے زمانے کے ظالم کی بیعت موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی حدیث، بہت احادیث بہت زیادہ ہیں، یعنی اس مسئلے میں حدیث کم نہیں ہے۔ جی سر۔ تھینک یو سر۔ اس کے بعد کویشچن میرا یہ ہے اگر جان کہ واقعہ کربلا میں جو امام حسین السلام آپ نے کہا کہ ان کے پاس آپشن ہوتا تھا وہ بھی کر لیتے، واقعہ کربلا کا اصل مقصد کیا تھا؟ جو ہم سنتے کوئی آئے ہیں مقصد ہی کہ نہیں تھا واقعہ کربلا، اصل کوئی مقصد ہی نہیں تھا جی۔ مقصد یہ تھا کہ یزید نے انتقام لینا تھا، مقصد اور کچھ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ضرورت پڑی ہے کہ یزید کے خلاف، یزید بہت برا آدمی ہے اس کے خلاف انقلاب کریں، یہ لوگوں کی جہالت ہے۔ معاویہ اس سے زیادہ برا تھا، یعنی یزید جتنا نحس تھا اس سے زیادہ نحس اس کا اباجان تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اگر لیکن جو کرنا ہوتا تو ان سے کر لیتے نا۔ تو یزید امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی وہ میری تقریر پورا سیریز ہے یار، اس کو سن لو تم، اس میں نے کتنی احادیث پڑھی ہیں، کتنی روایات پڑھی ہیں۔ تو اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو رہنے نہیں دیا جا رہا۔ امام علی علیہ السلام کی طرح نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام اگر ان کے ساتھ بیعت کر کے ان کو چھوڑ دیں تو وہ امام علی علیہ السلام کو رہنے دیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح نہیں کہ ان کو گھر میں اگر یہ حکومت سے پنگا نہ لیں، حکومت کو نہ چھیڑیں تو ان کو رہنے دیں گے۔ اس طرح نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینا ہے، وہ جو مرضی کریں، 100 دفعہ بیعت بھی کریں تو ان کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آغا جان جو کویشچن اس میں ہے کہ جو ذبح عظیم کا جو قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے، کیا یہ ازل سے طے تھا شہادت کا، یا ایک عہد لیا گیا تھا کہ شہادت ہوگی؟ اور یہ حتمی نہیں ایک ہوتا ہے، واقعہ دیکھیں بتایا یہ چیزیں جو ہیں حتمی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں قابل تغییر ہیں، قابل تغییر ہیں۔ تو یہ پہلے سے ائمہ علیہ السلام نے بتایا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک امتحان تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ خدا نخواستہ اگر امام حسین علیہ السلام کہتے کہ بھئی میں چلیں بھئی، میں جو شریعت کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، بھئی مجھے لے جاؤ ابن زیاد کے پاس، تو پھر ٹھیک ہے ابن زیاد کے پاس لے کے جاتے ہیں نا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے اس میں بدعہ آ جائے، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بدعہ آ جائے، لیکن روایات میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا تھا امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، پرانے انبیاء نے کہا تھا۔ جی ہاں۔
یہ جو آقا جان کہا جاتا ہے کہ جو تمام انبیاء کے امتحانات آئے ہیں، جو مصائب ان پہ آئے ہیں، ان کو ٹالا گیا ہے مولا کی قربانی کے ساتھ. جو ایک ذبح عظیم کا واقعہ آتا ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کا آنا، یا باقی انبیاء کے مصائب جو ٹلے ہیں، اس وقت عالم ارواح میں آواز آئی کہ کوئی ہے جو انبیاء وہ کی اس نسل کا ہمیں نہیں بچائے. معلوم. یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ذاکر آپ کو بتاتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام پہ سب انبیاء کے مصائب آنے ہیں. یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو بھائی، مجھے اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اس کا علم نہیں. جس سے آپ نے سنا ہے اس سے کہہ دو وہ آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سنا ہے. بھائی امام حسین علیہ السلام کے مظالم بہت زیادہ ہیں، ان جیسا مظلوم کوئی ہے نہیں، نہ دنیا میں گزرا نہ گزرے گا. لیکن یہ کہ جتنے انبیاء نے ظلم دیکھے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی سب واقعات پیش آنے ہیں. اس کا مجھے علم نہیں ہے بھائی. انبیاء بہت سارے ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں نا، تو یہ ان کے ساتھ پیش آنے، مجھے اس کا علم نہیں ہے بھائی. میں وہ جس نے آپ کو سنا ہے اس سے پوچھیں. اوکے، لاسٹ کویسچن آقا جان یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی مشن نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، تو مطلب یہ تو ایک ویک ہو جاتا ہے پورا واقعہ کربلا، اور اس کی پھر اتنی کیوں ویک ہو جاتا ہے بھائی؟ کیوں ویک ہو جاتا ہے؟ کیوں ویک ہو جاتا ہے؟ مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے اچھے ہیں کہ اس نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی ہے. وہ اس طرح نہیں ہے. یہ نہ امام حسین علیہ السلام نے خود بولا ہے، نہ ائمہ علیہ السلام نے بولا ہے کہ انہوں نے یزید کو تختہ پلٹنے کی کوشش کی ہے. یہ صرف لوگوں کا ایک بات ہے کہ وہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے ایک انقلابی بنا دیا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ امام حسین علیہ السلام بالکل امام حسن علیہ السلام کی طرح ہی تھے، امام علی علیہ السلام کی طرح تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح تھے. لیکن ان کے سرکمسٹنسز اور تھے، کیونکہ بقیہ ائمہ علیہ السلام کے وہ حالات پیش نہیں درپیش ہوئے جو امام حسین علیہ السلام کو درپیش ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے ہاں جو تو فکر ہے نا کہ بقیہ ائمہ علیہ، یہ تو ایک اہل سنت کا طریقہ کار ہے. یہ جو برین واش کیا گیا شیعوں کا، یہ اہل سنت کے پچھلے 60-70 سال سے یہ فکر شیعہ ممبروں سے لوگوں کو فیڈ کیا گیا کہ بھئی یہ بقیہ جو خلفاء تھے وہ ٹھیک تھے، معاویہ صحیح تھا، یہ یزید جو ہے بہت ہی فاسق تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف انقلاب کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت غلط بات ہے. یزید کچھ بھی نہیں ہے. یزید شوم منحوس ہے، لیکن بقیہ سے زیادہ منحوس نہیں ہے. بقیہ سے یزید میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو پچھلے اس سے آگے پچھلے خلفاء گزرے ان کے مقابلے میں یہ زیادہ منحوس ہو. اس طرح نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام دیکھیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے دین کا اساس، ان کے دین کا رکن رکین کیا ہے؟ تقیہ ہے. اور انہوں نے خود انجام دی ہے. اور یہ نہ گناہ، یہ اصل دین ہی یہی تقیہ ہے، اصل دین ہی یہی ظالمین کے ساتھ مدارہ ہے امام عصر علیہ السلام کے آنے تک، ٹھیک ہے نا. تو آپ معاف کیجیے گا، آپ لوگوں کو ایک غلط چیز آپ کو سنایا گیا. آپ کا دین میں آپ کی بات نہیں کر رہا، عام شیعوں کی بات کر رہا ہوں. ان کا دین بن چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹایا ہے یزید کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. نہیں، امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں، انتقام لینے میں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اس طرح نہیں ہے کہ یزید سکون سے بیٹھا ہے، امام حسین علیہ السلام نے تحریک چلا ہے. اس طرح نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر کا انتقام، بدر کا انتقام، احد کا انتقام، حنین کا انتقام، فتح مکہ کا انتقام لیا گیا. ان کو کوئی راستہ نہیں دیا گیا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس کا یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرح نہیں کہ مفہوم ختم ہو جاتا ہے. اس سے مفہوم سارے اسلام کا مفہوم اسی میں آ جاتا ہے. امامت کا، اہل بیت علیہ السلام کا، اسلام کو چلانے والے کون لوگ تھے پیغمبر کے بعد، انہوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اسی بات میں چھپا ہوا ہے. اوکے، یہ جو اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بڑی مہربانی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف